بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی کمپنی عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے نا، اب انہوں نے جو بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اور بڑی کلیئر کٹ جو اشارے ہیں، بلکہ پرچے ہو گئے باقاعدہ طور پہ، ٹھیک ہے، وہ سارے معاملے کے اوپر میں بات کروں گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان نے 3.5 پونے 4 سال پاکستان کے اوپر مطلق الاعلان قسم کی حکومت کی ہے، جس میں ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا تھا۔ جو یہ چاہتے تھے وہ کرتے چلے جاتے تھے، جو ان کے من میں آتا تھا وہ بولتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے اور اپنی حکومت چلاتے رہے، جو بھی کرتے رہے۔ مطلب انہوں نے جو کیا اس کے نتیجے میں اب جو ہے ان کو ریورس جو ہے نا ملنا شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان دعا کرو کہ تمہارے بعد ہماری حکومت آئے، نون لیگ کی نہ آئے، لیکن عمران خان نے لگتا ہے دعا کوئی نہیں کی تھی اور نون لیگ کی حکومت آ گئی۔ پرائم منسٹر ان کا ہے، ظاہر ہے، اور میں نے پہلے کہتا رہا ہوں کہ جیسے ہی کوئی موقع ملے گا، کوئی موقع عمران خان نے دیا تو نون لیگ کی حکومت ان کو چھوڑے گی نہیں، چھوڑنا چاہیے بھی نہیں۔ جو عمران خان نے کیا ہوا ہے، کوئی نجائز مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے، میں اس بات کے خلاف ہوں۔ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر بھی کوئی ناجائز مقدمہ قائم ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، لیکن عمران خان اینڈ کمپنی نے خود یہ موقع جو ہے وہ فراہم کیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اوپر جو اس قسم کے نعرے بازی کی گئی، اس کو توہین سے جو ہے نا سب نے کہا کہ یہ توہین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی توہین ہے، اور پھر اس پر ظاہر ہے کہ ایک جو ثبوت ہے وہ بہت زیادہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک روز پہلے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کل دیکھیں وہاں پہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اچھا، میں اس کا نا اختصار سے لبے لبا بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد ان کے بھتیجے ہیں شیخ راشد صاحب، وہ جو ہیں وہ خیر آج صبح گرفتار بھی ہو گئے ہیں۔ وہ جو صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا، خود ویڈیو وائرل کی تھی اپنی سیلفی بنا کے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے اتنے نماز بھی انہوں نے پڑھن دیتی اور نس گئے اور دوڑ لاتی، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ٹویٹ کیا تھا، اس جو گالم گلوچ پر مبنی ویڈیو تھی، یا جو توہین امیز مطلب یا جو ایک ملیشیس کمپین تھی پرائم منسٹر کیا ان کے وفد کے حوالے سے، اور جس مقام پر تھی۔ دیکھیں، مسئلہ اصل میں مقام کا ہے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ اس مقام کا ہے۔ وہ مقام مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس ترین جو مقام ہے نا اس کرۂ ارض کے اوپر، وہ مقام ہے جہاں پر جو ہے نا انہوں نے جا کے بدمزگی کی۔ اور اب ظاہر ہے علماء حضرات جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہاں پر تو آپ کو اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام، تو آپ نے وہاں پر جا کے نعرے بازی کی، پاکستان دی سیاست میں تسی اتھے لے کے گئے۔ اچھا، اب یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہوا، یہ بالکل درست بات ہے، اس واقعے کی مذمت نہیں کی ہوئی، کسی جگہ پر انہوں نے مذمت نہیں کی تھی۔ ملتان میں خطاب کیا، میں انتظار کرتا رہا کہ شاید خان صاحب اس واقعے کی مذمت کر دیں۔ انہوں نے جو قاسم سوری کے ساتھ جمہوری وطن پارٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا تھا اس کی مذمت کی، انہوں نے اس مقدس جگہ پر جو حرکت کی گئی اس کی مذمت نہیں کی۔ پھر جب ان کے اوپر پاؤں جلنے لگے، جب بہت زیادہ پریشر آ گیا سوسائٹی کی جانب سے، تو اب ایک پیغام ARY TV کے اوپر چلایا جا رہا ہے عمران خان کا کہ جناب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ جناب سرکار دو عالم کے روزہ اقدس کے حوالے سے یا وہاں پر کوئی اس قسم کی بات ہو، میں کیسے پلان کر سکتا ہوں۔ پھر وہ ایک وضاحت سی جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں، اور اس وضاحت کے اندر بھی یہ یاد رکھیے گا اس میں وہ مذمت نہیں کر رہے۔ یہ میں آپ سے اصل میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے، اب عمران اینڈ کمپنی جو ہے وہ بری طرح سے پھنس گئے ہیں، مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ فیصلہ آباد میں کل یہ رات مقدمہ درج ہوا ہے، کوئی نعیم صاحب ہیں انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے، اور اس مقدمے میں جو دفعات لگی ہیں وہ 295A لگی ہے، 295 لگی ہے، 296 لگی ہے اور 109 لگی ہے۔ اچھا، اب یہ دفعات جو ہے اس کی جو یعنی وہ لیگل اس کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ ظاہر ہے وکلا اس پر بحث کریں گے، لیکن فی الحال شیخ راشد صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، اور شیخ راشد صاحب کی گرفتاری جو اس وقت ہوئی ہے جب وہ اپنے اس وفد کے ساتھ تشریف لائے جو وفد وہ لے کر گئے تھے وہاں پر، جنہوں نے جا کے وہاں پہ ہنگامہ رائے کی۔ جہانگیر عرف چیکو صاحب پہ بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ جن لوگوں پہ مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں جو نام ہیں عمران خان صاحب ہیں، اس میں قاسم سوری ہے، شیخ رشید
رشید ہے, انیل مسرت ہے, جہانگیر چیکو ہے, اس طرح کے لوگ ہیں. شہباز گل ولد نامعلوم ہے. یار یہ ویسے بڑی زیادتی. دیکھیں یہ ولد نامعلوم کیا, آپ سیدھا لکھ دیں, آپ نے شیخ رشید کے نام کے آگے تو ولد نامعلوم نہیں نا لکھا, ٹھیک ہے. عمران خان کے نام کے آگے آپ نے ولد اکرام اللہ خان نیازی رہائش حال مقیم بنی گالا بھی لکھا ہے. شیخ رشید صاحب کے نام کے آگے آپ نے ولد نامعلوم نہیں لکھا تھا. شہباز گل کا نام آگے کیوں لکھا؟ یار یہ بڑی زیادتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو نا مجھے اچھا نہیں لگا یار, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ جس کے صاحبزادے ہیں شناختی کارڈ پہ لکھا ہوگا, وہ مطلب رہے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں مشیر خاص رہے ہیں عمران خان کے, پرائم منسٹر کے مشیر خاص رہے ہیں, تو شناختی کارڈ اتنے جمع ہوا ہوئے گا نا, تو کٹا لینا سی یار. اے تے بڑی عجیب جی گل ہے. بٹ اینی وے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے نا وہ عمران خان کو بالکل گرفتار کریں گے جناب, اس واقعے میں جو ملوث ہے اس کو گرفتار کریں گے. صرف ہمیں مثل کے اوپر, جو پولیس کی مثل ہے اس کے اوپر ہمیں ثبوت چاہیے. ثبوت ملیں گے تو پولیس اپنی کارروائی کرے گی. شیخ رشید صاحب نے کہا چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جو ہے نا ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. رانا ثناء نے کہا بہت چھاپے نہیں بج رہے, چھاپے نہیں ماریں گے, ہم آپ کو باقاعدہ گرفتار کریں گے, کیونکہ آپ کی تو ویڈیو موجود ہے, ہم آپ کو باقاعدہ گرفتار کریں گے اور یہ کارروائی ظاہر ہے پولیس کرے گی. ساتھ ہی رانا ثناء صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اگر پولیس کو کوئی ثبوت مل جاتے ہیں تو وہ گرفتار کر لیں گے. عمران خان کے خلاف ویسے میرا نہیں خیال کہ وہ ثبوت ہوں گے, لیکن وہ پھانس بڑا پیڑا گیا بھاؤ جی, وہ نکلنے کا چانس گھٹ نہیں, کیونکہ جس مقام کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے اس مقام کی, اس مقدس ترین جگہ کی جو ایک تعظیم ہے نا, وہ سارے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے اس دن بھی یہ عرض گزاری تھی کہ خان صاحب جو ہیں ان کو کم از کم مذمت کرنی چاہیے. ابھی تک خان صاحب کی طرف سے مذمت, جو بیان جو ان کا ایک ویڈیو بیان جو ہے یا جو ایک انٹرویو ٹائپ جو انہوں نے دیا ہے وہ اس میں بھی جو کٹ کر کے وہ ایک فکرہ ان کا چلا رہے ہیں کہ جی میں کیسے یہ کر سکتا ہوں, عشق رسول سے میں سرشار ہوں. یہ دعویٰ ہر مسلمان کا ہوتا ہے اور ان کا بھی دعویٰ ہے, تو ٹھیک ہے, میں ان کے عشق کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمل بھی تے کرو نا پوائنٹ, کوئی عمل ہے جدا نظر بھی تے آوے نا. جس وقت یہ پلان ہو رہا تھا خان صاحب, یہ جہانگیر چیکو صاحب آپ سے مل کے واپس گئے تھے, انہوں نے انیل مسرت کے ساتھ ملاقات کی. انیل مسرت اور یہ 5-6 لوگ وہاں پر آئے, انہوں نے وہاں پہ ویڈیوز بنائی. جہانگیر چیکو صاحب جڑے نے وہ نظر بھی آ رہے, انیل مسرت صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. اس سارے واقعے کی فوٹیجز موجود ہیں. وہ تو پھر نسنے چ کامیاب ہوئے, وہ وہاں سے انہوں نے دوڑ لگا دی اس کے بعد, کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے ایکشن شروع کر دیا تھا. اب وہاں پر جو کیس چل رہا ہے, اس کیس میں جو مریم اورنگزیب صاحب ہے نا, ان کو خواتین کو ہراسگی کا جو کیس ہوتا ہے وہ بھی شامل کیا گیا, اور اس میں 3 لاکھ دینار جرمانہ اور 5 سال قید ہوتی ہے. اور اتوں کا جڑے ہے نا اپنا عدالتاں وہ انج نہیں ہیں کہ جناب تاریخ دے دیو, وکیل بیمار ہو گیا میں وکیل بدل لیتا, فلانا ہو گیا, انج نہیں گا. وہ 2.5 فٹ کام ہے سر, ایک 15-20 دنوں کے فیصلہ ہونا جڑے انہوں دے کہن تے پھڑے گئے نے ہوتے. اور ظاہر ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر پلان کیا تھا. یہ نون لیگ والے باقاعدہ یہ اس بات کا الزام لگاتے ہیں, تو وہ جو کڑے گئے ہیں وہ تے رگڑے گئے بھائی جی, ٹھیک ہے. اب جو پاکستان کے اندر جو انہوں نے جہاں یہاں پر پلان کیا گیا ہے یا جن لوگوں پر الزام ہے, اب ان کی باری ہے. اور عمران خان کی گرفتاری جو ہے انہوں نے خود موقع فراہم کیا. اگر عمران خان, دیکھیں میری بات سنیں, بڑی ایک مطلب سنجیدہ نوٹ پہ بات کرنے لگا ہوں, کہ عمران خان اگر اس واقعے کی مذمت کر دیتے نا تو بات ختم ہو جانی تھی. عمران خان پر نام نہیں آنا تھا, انہوں نے مذمت نہیں کی. شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو سیلیبریشن کے انداز میں ٹویٹ کیا ہوا ہے, ریکارڈ پر موجود ہے. اسی طرح جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب انہوں نے بھی کیا ہے. اسی طرح باقی بھی ان کے لیڈران نے کیا. 150 بندے تھے پائن پرچہ درج ہوا ہے, اور یہ صرف ایک جگہ پہ درج نہیں ہوا, ایک اور بھی جگہ ہے وہاں پر بھی درخواست آئی ہوئی ہے. اب اس کے رد عمل کے طور پہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جعلی مقدموں سے کبھی حکومتیں بچتی ہیں, یہ چند ہفتوں کی مہمان حکومت ہے. ان کا یہی کہنا بنتا ہے, ان کو ایسے ہی کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی زندہ رکھنا حوصلہ دے کے, تو باقیوں نے بھی حوصلہ دے کے رکھنا ہے, کیونکہ پیشی تے لوگ ہی نہیں آتے بہو جی پھر, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ ذرا, چونکہ لائٹ بہت چلی جا رہی ہے یہاں پر, تو پسینہ جو ہے نا وہ سر آ رہا ہے, تو میں نے اس کو صاف کرنے کے لیے تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں. اچھا, اب یہ جو فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہے, یہ اسی طرح ان کے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں. لیکن پائن گرمی پڑی, میں نے یہ پسینہ جو صاف کیا ہے نا, یقین کریں یہ اے سی والا کمرہ تھا, اے سی بند ہوا ہے لائٹ جانے سے, تو پسینے آنے شروع ہو گئے. یہ 10 منٹ نہیں لگے بجلی گیا. تو پائن فیصلہ آباد کے تھانے کے بیچ اے سی پکھا کوئی نہیں ہوں.
ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਵਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਹੀ ਸਮੈਲ होती है, नाल ਤੁਹਾਡੇ कोई चरसी पिया होएगा, नाल कोई चोर पिया होएगा, इल्ज़ाम में जो आए होंगे, साथ ही जनाब वहाँ पर कोई कुकड़ी चोर होएगा, उत्थे शेख रशीद बने होएगा, ठीक है। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं वहाँ पर। तो वो आप शेख रशीद साहब कहते हैं ना थाना मेरा ससुराल है, जेल ससुराल है, तो वो राणा सना ने क्या कि फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ज़बरदस्त ਤੁਹਾਡੇ ससुराल ने बंदोबस्त किया, ईद ऐद की इत्थे गुजारो सर। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान के पास जो भी और उनकी कंपनी के पास जो भी वो हैं अपना अवेलेबल कानूनी ऑप्शंस जो मौजूद हैं वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा वो जो काम कर रहे हैं वो ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अलावा वो ये कर रहे हैं कि अपने महबूब चैनल ARY के ऊपर बैठे हुए एक महबूब तरीन उनके साफ़ी जो हैं चौधरी गुलाम हुसैन, उन्होंने ज़रिए उन्होंने तड़ी लगवाती सर बाकायदा तौर पर। और तड़ी क्या लगवाई है? तड़ी उन्होंने ये लगवाई है, राणा सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू जो वो फ़ोन के ऊपर ज़ाहिर है बीपर ले रहे थे उनसे, वो जैसे ही वो ख़त्म हुआ है तो उन्होंने चौधरी गुलाम हुसैन को लाइन पर ले लिया। और चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने फरमाया है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा और गुनाहगार कानों से ये सारा सुना है। उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब ये क्या समझते हैं कि जनाब ये पर्चे दर्ज करेंगे तो फिर इन्होंने इंज छाड़ देंगे, नहीं नहीं इंज नहीं होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें फिर, चलो ये उनका स्टाइल था, ब्रेकिंग ले लें जनाब। फिर उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत है और वहाँ के जो लोग हैं वो फिर ये कह रहे हैं कि हम जो है ना यहाँ पर वज़ीर आज़म जो है इनका इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल और इन सारी क़यादत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जो है ना वो करने की एक बाकायदा तौर पर यानी बैरूनी साजिश के ज़रिए हुकूमत चेंज करने की जो है ना वो साजिश का हिस्सा बनने पर हम इनको मुकदमा दर्ज करेंगे इनके ऊपर, ये उन्होंने ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने फरमाया। उस तो बाद ज़ाहिर है यार मैंने फटे मारने शुरू करते होने, मैं तो खैर फिर उठ के आ गया। मैं कहा यार इससे ज़्यादा अब आप मतलब क्या जहालत सुनेंगे, इनको यही नहीं पता कि बगावत का मुकदमा जो होता है वो फेडरल गवर्नमेंट के दर्ज करती है। गिलगित बल्तिस्तान तो बेचारा ये सूबे का स्टेटस भी कोई नहीं है, तो पंजाब वर्गा सूबा नहीं कर सकता, इनको ये भी नहीं पता। और ये इतने सीनियर साफ़ी हैं, मैं उनके ऊपर मज़ीद तनकीद या मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि उन्होंने ये किया। अब आप यकीन कीजिए कि ये जो ट्रेंड है ना कि जो चल रहा है तौहीन मस्जिद नबवी नामंजूर का, ये ट्रेंड चल रहा है, ये जिस दिन से ये वाक़या उस दिन से चल रहा है। रिजवान रज़ी साहब ने इस ट्रेंड को मतलब जनरेट किया था और मेरा ख्याल है यहाँ पर को 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं इस ट्रेंड के ऊपर और लोगों में शदीद गमो गुस्सा है। PTI के जो लोग हैं यानी जो आम गली महल्ले के लोग ने वो भी इस गल नूं डिफेंड करने नूं तैयार नज़र नहीं आ रहे। खान साहब इसको डिफेंसिव इस पर डिफेंसिव पोजीशन में चले गए हैं, लेकिन अब सर मतलब जो है ना मतलब हालात और टाइम गुजर गया खान साहब, अब आपको जो आपने बोया हुआ है वो आपको अब पे करना पड़ेगा। आप सियासत के अंदर इस्लाम को मज़हब को लेकर आए, उसका आपने गलत इस्तेमाल किया, लोगों को झाका कराया, उसके बाद ये साजिश आपने की या आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने की, जिन्होंने भी की उन सब ने इसको इस्तेमाल किया, जो वहाँ पर हुआ ट्वीट्स की, सेलिब्रेट किया। अब सर जो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि शहबाज गिल ते बाहर बैठा है, शहबाज गिल वल्द नामालूम FIR में लिखा हुआ है, ठीक है, वो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे फड़े जान के पाए, सब फड़े जान के। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया है, आपको चाहिए था कि बिलावल साहब की बात पे तवज्जो देते और आप सब लोग उस वक़्त इस बात की दुआ करते कि जो है ना नून लीग दी हुकूमत ना आवे, लेकिन वो आ गई है, वक्त है, तारीख़ ने अपना आपको दोहराना होता है। जैसे आप इन पर मुकदमा दर्ज करते थे अब वैसे ही मुकदमा आप पर दर्ज होंगे। अभी वो इन्होंने काम शुरू नहीं किया, ये तो मौका आप लोगों ने खुद फराहम किया है। राणा सनाउल्लाह ने साफ कहा, उन्होंने कहा जी हम किसी की राह में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन हमने ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। ये मुकदमा जो है एक आम शहरी की तरफ से आया, हुकूमत ने उस पर कोई रुकावट पैदा नहीं की, कानून अपना रास्ता लेगा, लिहाजा जो भी जाए बहुजी वो बड्डल नहीं हो जो तैयार। हालात जो हैं अब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ख़राब होने की तरफ जाएंगे, इसलिए कि PTI वाले इसको सियासी एतबार से देखेंगे, मुस्लिम लीग नून वाले इसको कहेंगे जनाब इन्होंने मजहबी एतबार से चूँकि मुक़द्दस मुकाम की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ वो जो सारा वाक़या हुआ उसकी साजिश ये थी और यहाँ पर तैयार हुई थी, इन्होंने तैयार की थी, उस तरफ जाएंगे। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल
پولیٹیکل انارکی جو ہے وہ بڑھے گی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی خیال ہے کہ جناب اگر عمران خان، جس کو لوگ فتنہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جائے اور یہ جو 5-7 جڑے جو ٹویٹر کے اوپر اچھل کود کرتے پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو اویلیبل ہے، ان کو گرفتار کر لیا جائے تو کافی حد تک سکون ہو سکتا ہے، یہ مطلب لوگوں کا خیال ہے۔ اور نون لیگ کی حکومت اسی خیال کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ بہرحال اب سے کچھ دیر بعد عمران خان کی پریس کانفرنس شروع ہوگی اور اس پریس کانفرنس میں وہ کیا اعلانات فرمائیں گے، اس میں ہو سکتا ہے معذرت کر لے، ہو سکتا ہے کچھ اور مذمت کر دے، کچھ اس طرح کی بات کر دے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں اعلان کیتا ہے، ہاں یہ پتہ نہیں وہ گرفتاری تو پہلے پریس کانفرنس کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ گرفتار ہو گئے تو پھر تو پریس کانفرنس نہیں نہ ہونی، پھر تو بھائی نا فیصلہ آباد کا تھانہ ہونا ہے، حوالات ہونی ہیں، اور پھر جو حالات ہونے نے وہ تہاڈے سامنے نے۔ تو وہ بات کی بات ہے۔ اب ان دونوں کی پریس کانفرنس میں دیکھتے ہیں کیا وہ بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حال میں عمران خان اینڈ کمپنی نے خود کو خود ہی پہنچایا ہے، ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ ان کے سر سے سب ہاتھ اٹھائے، جو ایک وزڈم کا ہاتھ تھا، جو عقل مندی کا ہاتھ تھا، وہ سائڈ تو ہوا پائے نا تو یہ بے فیض ہو گئے، اور بے فیض ہونے تو بعد پھر یہی حال ہوتا ہے۔ گرمی بہت ود گئی بہو جی، تو مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویلاگ، فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔